السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رمضان المبارک اللہ کے خصوصی فضل سے خیر و خیریت سے عافیت سے گزر گیا اور یہ 29 کا مہینہ بنا۔ اس میں ثواب کی امید ہے کہ پورے 30 کی ہوگی، اور اس میں خدا نے بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ اس میں جسمانی صحت بھی آتی ہے، روحانی بالیدگی بھی آتی ہے، تقویٰ کے مراحل بندہ سیکھتا ہے اور اللہ سے ڈرنا سیکھ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے تو کم سے کم درجہ اس کا نیکی کا خدا کے قرآن کے مطابق من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کی 10 مثل یا 10 گنے وہ خدا عطا فرماتا ہے۔ اس حساب سے وہ 300 ہو جاتے ہیں، اور 30 کے ساتھ 10 کو ضرب دو تو 300 بنتے ہیں، اور ہمارا سال 365 دن کا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہمارے لیے نمونہ بنا کر دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر نبی کی سنت ہے کہ 6 روزے اگر رکھ لیے جائیں تو وہ 66 بن جاتا ہے۔ 365 یا 366 میں سال پورا ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیا جائے گا کہ آپ نے پورا سال اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اس امت کو خدا عز و جل نے عطا فرمائی ہے۔ نیکی کی باتوں کا ابلاغ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ عید کی رات کے لیے علماء بیان کر رہے تھے اور ہم تو سستی کرتے ہیں، اور اس میں کہا کہ پورے رمضان کے ہر راتوں میں اللہ نے مغفرت اتاری، اور لیلۃ القدر میں بھی مغفرت اتاری، لیکن عید کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور وہ اجرت پانے کی رات ہے، اور اس میں تہجد کے ٹائم اٹھ کر 2 نفل پڑھ کر اللہ سے مناجات کر کے مانگنا ہوتا ہے، تو پورے رمضان میں اللہ پاک نے جتنی مغفرت اتاری ہوتی ہے وہ اس رات میں اتنی اتار دیتا ہے۔ یہ اس کی خصوصی کرم اور فضل کے فیصلے ہیں، اور اس کے لیے بشرطے کہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں نا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس لوٹاتے ہوئے، صفر میں لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو اس کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ رحمت ضرور دے دی جاتی ہے، اگر مصلحت کا تقاضا ہو کہ جو اس نے مانگا ہے کہ وہ اس کو نہ دیا جائے تو اس حق میں بہتر ہے، اس کا بدلہ اس کو محشر کے میدان میں دیا جائے گا۔ اور جس وقت اس مومن کو کہا جائے گا کہ ہاں تم نے فلاں فلاں دعا کی تھی، اس کو خدا یاد کرا دے گا، اس کو یاد آ جائے گی کہ ہاں میں بڑا پھڑکتا تھا کہ یار یہ دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعائیں سنتا نہیں ہے خدا میری دعا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ ہم تمہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں، اور اجر اتنا وسیع و عریض ہوگا کہ اس کی آرزو کو بھی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے کہ وہ اس وقت آرزو رہے گا کہ کاش کہ میری دنیا بھی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اور آج میں ہمیشہ کی زندگی میں ایور لاسٹنگ لائف میں، جس کو ایلینز اینڈ ٹریلین گلیکسل لائف جو ہے، جس کو لا منتہا زندگی ہے، جس کے لیے ابد الآباد کی زندگی، سرمدن کا زندگی کہا گیا، ہمیشہ کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی، اور اس میں وہ اجر پائے تو وہ تو آرزو کرے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج میں وہ اجر سمیٹ سکتا۔ یہ خدا رحیم و کریم کے وہ فیصلے ہیں جو اس نے رمضان کی برکتوں میں اتارے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میدان میں جس کو محشر کا میدان کہتا ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہمارا یہاں سال جو ہے وہ ایک سال 365 دن کا ہے، اور قیامت والے دن کا ایک دن جو ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہوگا، تو وہ محشر کا میدان کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ قرآن نے تصریح کر دی ہے، اتنا لمبا کہ تمام باب آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے ایک ایک بندے کو بلا کر اس کا حساب لیا جائے گا تو ٹائم لگے گا۔ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جس سورۃ الانعام جو 36 نمبر سورت ہے، اس کی 3 آیات کو ہر فجر کی نماز کے
بعد جو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے محشر کے میدان میں، حضور کی حدیث ہی ہے کہ اس میں خدا اس کو خصوصی سایہ بخشے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے آسان نسخے یا اتنے بہت بڑے قیمتی تحفے جو نبی پاک دے کے گئے ہیں، اس کا خالی ہم جپ کرتے ہیں، ہم زبان ہلا دیتے ہیں، محبت کے اظہار کرتے ہیں، عمل کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ تو یہ عمل کا کام ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نیکی کے بات کا ابلاغ کرنے والوں کو پورا ثواب ملتا ہے۔